رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی سے متعلق اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون بڑھانے اور بات چیت میں پیش رفت پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے کے خلاف کل پورے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اور بارباڈوس برج ٹاؤن میں آئی سی سی T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے میں افغانستان بھارت کی جانب سے دیے گئے 182 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری اور انہیں پٹے پر دینے حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں توانائی کے عالمی ماہرین کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جس کی سربراہی جارجیا کے سابق وزیر اعظم نیکا گلوری کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گردشی قرضہ، لائن لاسز اور بجلی کی چوری پاکستان کے توانائی کے شعبے کے بڑے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گردشی قرضے میں کمی کرنے اور بجلی کے بلوں کی وصولی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی پالیسیوں پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جارجیا کے بجلی کے شعبے کی نجکاری اور آؤٹ سورسنگ کے کامیاب تجربے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کے بارے میں اصلاحات سے متعلق وفد کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تعلیم کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں مینیجنگ ڈائریکٹر کیورن کیلز کی سربراہی میں گوگل فار ایجوکیشن کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ تعلیم کے شعبے میں حکومت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک میں نوجوانوں کی صلاحیت میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے گوگل کے پاکستان میں کروم بک بنانے کا پلانٹ لگانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے گوگل فار ایجوکیشن اور وزارت وفاقی تعلیم کے درمیان اظہار دلچسپی کی دستاویز پر دستخط کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ امن و امان سے متعلق گوادر میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ صدر کو صوبے کی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردوں کے حملے کامیابی سے روکنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے صوبائی حکومت کی کارکردگی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کے لیے معاوضے کی رقم دیگر صوبوں کے برابر کی جائے۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں قابل اور بہادر پولیس افسران تعینات کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے۔ انہوں نے زائرین کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے عید کی مبارکباد کا تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء نے باہمی تعلقات کی موجودہ صورتحال اور تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور روابط کے شعبوں میں تعاون کے شاندار مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون میں مزید اضافے اور اعلیٰ سطحی مشاورت اور مذاکرات جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ سرکاری ملکیتی اداروں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے کابینہ ڈویژن کو پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن کو بند کرنے کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ کمیٹی نے وزارت ہاؤسنگ اور تعمیرات کی جانب سے پاکستان انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچرل کنسلٹنٹس اور نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ سے متعلق سمریوں پر بھی غور کیا۔ کمیٹی نے پاکستان انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچرل کنسلٹنٹس کو بند کرنے کی تجویز کو منظور کر دیا ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے کے خلاف احتجاج کے لیے کل پورے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے کی حقیقی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنا ہے۔ اور بارباڈوس میں آئی سی سی T20 عالمی کپ میں افغانستان نے بھارت کے 182 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 7 اوورز میں 40 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔